اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لوگ رمضان میں اسی لیے زیادہ زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، اور رمضان میں نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 فرضوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ صاحب نصاب صاحب استطاعت ہوں تو فوراً اپنی زکوٰۃ مکمل نکالے، زکوٰۃ میں بخیلی نہ کرے، جنت میں داخل نہ ہوگا بخیل۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے اشحیح لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہ ہوگا بخیل۔ اسی چاہیے کہ ہم اور آپ ضرور بضرور اپنی زکوٰۃ کو نکالے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، کن لوگوں کو نہیں دینا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، یہ غور سے سماعت فرمائیں۔ اپنے ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی اوپر تک، ماں باپ دادا دادی نانا نانی اوپر تک جتنے بھی ہوں کو زکوٰۃ دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نیچے یہ بیٹا بیٹی پوترا پوتری نواسا نواسی نیچے تک، اوپر کیا ہے ماں باپ دادا دادی نانا نانی، نیچے بیٹا بیٹی نواسا نواسی پوترا پوتری، یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، دونوں ایک دوسروں میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ امیر آدمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ امیر آدمی اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہو، جن کے پاس سونا چاندی اور اتنی رقم جمع ہو اور کاروبار تجارت کے لیے پیسہ جمع ہو، یہ تمام لوگ امیر میں آتے ہیں۔ امیر مانے صاحب نصاب۔ اور آپ سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے سید بالکل غریب کیوں نہ ہو، بالکل سعادت لوگوں کو بالکل زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اور اب زکوٰۃ کن کو دینا ہے، کون غریب ہے، کون مستحق ہے، کن کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ہوتی ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ بھائی کو دے سکتے، بہن کو دے سکتے، ساس سسرے کو دے سکتے، خالہ خالو کو دے سکتے، ماما ماموں کو دے سکتے، پھوپھا پھوپھی کو دے سکتے، چاچا چاچی کو دے سکتے، داماد کو دے سکتے، ان تمام کو زکوٰۃ دے سکتے۔ لیکن یہ لوگ سعادت نہیں ہونا چاہیے، سید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جب صاحب نصاب صاحب استطاعت ہوں تو ہم اپنی زکوٰۃ برابر نکالیں، اور ضرورت مند کی حاجت ضرور کیجیے، اور ضرورت مند کی حاجت مکمل ہوگی تو آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے مالا مال عطا فرماتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں دینی مدارس چل رہے ہیں، جہاں پر بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر بچے عالم کورس کر رہے ہیں، مفتی کورس کر رہے ہیں۔ ایسے دینی مدارس کو آپ ضرور زکوٰۃ ادا کیجیے، صدقہ ادا کیجیے۔ اور یہ دینی مدارس جو بھی چل رہے ہیں، الحمدللہ آپ ہی کے زکوٰۃ تعاون سے، امداد سے، عطیے سے، مرحومین کی ایصال ثواب سے، یہ تمام رقم سے یہ مدرسے چل رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون مستحق ہو، وہ سید نہ ہو
آپ ان کو زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے دینی مدرسوں میں آپ زکوٰۃ دیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے مومن زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور بضرور زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جامعہ میراث الانبیاء روڑا میں سیگر اے میں ایک دینی مدرسہ چل رہا ہے، جہاں پر بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2 مارچ 2024 کو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جامعہ میراث الانبیاء کا سالانہ جلسہ ہوا، طلباء نے تعلیمی مظاہرہ پیش کرے، علماء کرام کے خطابات ہوئے۔ آپ ایسے مدرسے میں ضرور آپ دیجئے، اور بھی مدرسوں میں ضرور دیجئے۔ یوٹیوب پہ مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر ہے، فون نمبر ہے 9887573155۔ گوگل پہ نہیں ہے، صرف فون پر ہے۔ یہ فون نمبر پر بھی آپ رقم ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو رقم ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس رقم کو قبول فرماتا ہے، اور مدرسے میں جمع ہوتے سکتے ہیں، اور مدرسے میں جمع ہونے کے بعد مدرسے میں یہ پیسے کام آ سکتے ہیں۔ میں تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ رقم عطا کیجئے، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ فون کے ذریعے سے بھی ڈال سکتے ہیں، یا بینک اکاؤنٹ میں بھی آپ ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سہولت نہیں ہے مدرسے کو آنے کے لیے، تو آپ فون کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سفیر حضرات آپ کے پاس آ کر آپ کے پیسے لے کر آپ کو رسید ادا کریں گے۔ میں تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ حضرات جو ہے مدرسوں کو، مساجد کو ضرور امداد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ پروردگار اے اللہ ہمارے اس ماہ رمضان کے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرما۔ اے رحیم اللہ، کریم اللہ، رحم کا، کرم کا، خیر و عافیت کا معاملہ فرما، تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، نماز کو قبول فرما۔ اے اللہ میں ٹوٹی پڑی دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔